الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ لسان العرب کا جز لے کے ہیں جس میں صدق کا باب ہے، صاد دال قاف۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ نکاح کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو دوسرا حکم دیا ہے وہ ہے عورتوں کو مہر دینا۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، اور عورتوں کو ان کے مہر دو۔ یہ لفظ اصدق یصدق اس سے نکلا ہوا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مہر دینا۔ صداق مہر کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ جو صدقات ہے یہ علامہ ابن منظور نے ذکر کیا، کہتے ہیں والصدقۃ 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 بالضم وتسکین الدال والصدقۃ والصداق والصداق مہر المرأہ۔ یہ سارے الفاظ جو ہیں اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو صدقہ کی جمع ہے وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، یہ صدقہ کی جمع ہے، جمع سالم صدقہ، اور الصدقہ انما صدقات للفقراء، اور الصدقہ فعولہ اور فعلہ صدقہ بضم وتسکین الدال والصدقۃ والصداق والصداق۔ صداق صاد کے فتح کے ساتھ اور صاد کے کسرہ کے ساتھ صداق اور صداق دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ مہر المرأۃ وجمعها فی ادنی العدد، یعنی اس کی جمع قلت جو ہے وہ اصدقہ ہے، اور جمع کثرت جو ہے وہ صدق ہے، صدق۔ اور یہ لفظ جو ہے وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، مہر کو صدقہ کہا گیا ہے اس لیے کہ جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو اس مال کے خرچ کرنے سے اس کی رغبت صادقہ کا اظہار ہوتا ہے، کہ پوری طرح وہ اس میں رغبت رکھتا ہے، وہ اس میں رغبت رکھتا ہے، اس کی رغبت اور اس کے میلان کی تصدیق کرنے والی یہ چیز ہے۔ اور اس کو فرمایا نحلتاً۔ نحلتاً اس کا معنی عطیہ بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی فریضہ بھی ہوتا ہے، واجب بھی اس کا معنی کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو اس کا معنی کیا ہے وہ فریضہ ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کا معنی یہی کیا ہے۔ وآتوہن اجورہن فریضۃ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ۔ تو اس کو فریضہ بھی کہا ہے کہ یہ فرض ہے، دینا فرض ہے۔ اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ مہر دینا یہ فرض ہوتا ہے، اور اس بات پر نکاح کرنا کہ مہر نہیں ہوگا یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ مہر کے جو لازمی امور ہیں ان کے اندر دونوں کی رضامندی اور ولی کا اذن اور گواہوں کا موجود ہونا اور مہر دینا یہ جو ہے لازمی چیز ہے، یہ اس کے ضروری ارکان ہیں جن کے ساتھ یہ نکاح کا عقد جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اس کے اسقاط پر اگر دونوں بھی طرفین متفق ہو جائیں تب بھی اس کا اسقاط جائز نہیں ہے، کہ اس میں اللہ کا بھی حق ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ ہاں یہ بات البتہ صحیح ہے کہ اگر عقد کا ذکر نہ کیا جائے اور نکاح کر دیا جائے تو مہر المثل واجب ہو جاتا ہے، یا جس کے اوپر وہ دونوں اتفاق کر لیں وہ واجب ہو جاتا ہے۔
لیکن مہر دینا بہرحال ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے کوئی اس کی کم از کم مقدار جو ہے کیا وہ شریعت میں متعین ہے؟ نہیں، بعض علماء نے تو کہا ہے کہ اس کی مقدار متعین ہے، لیکن دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، جو چیز اجرت بن سکتی ہے یا کوئی منفعت ہو سکتی ہے جس سے کسی کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، کسی چیز کی اجرت بن سکتی ہے، کوئی منفعت کسی کو مل سکتی ہے، یا جو چیز بھی مال کے طور پر جس کا لینا دینا ہو سکتا ہے وہ مہر بن سکتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کا نکاح اس بات پر کر دیا کہ آپ اس کو سورت یاد کروا دیں، قرآن یاد کروا دیں، جو آپ کو یاد ہے وہ اس کو یاد کروا دیں، یہ منفعت ہے۔ تو منفعت بھی ایسی چیز ہے جسے خریدا جاتا ہے، جسے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو بغیر مہر کا نام لیے جمہور فقہا تو یہی کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور لیکن یہ جو مہر ہوتا ہے یہ دینا پھر لازم ہوتا ہے، مہر المثل جو خاندان کی عورتوں نے ماں کا، خالہ کا، پھوپھی کا، بہنوں کا، بھتیجیوں کا، یا اس طرح کے جو خاندان کی خواتین ہیں ان کے جو مہر ہیں اس کو مہر المثل کہا جاتا ہے۔ تو وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو دو ان کے مہر نحلتاً، لازمی طور پر فرض ہیں، مقرر ہیں اور واجب ہیں ان کو دینا۔ اور نحلہ کے معنی کے اندر ایک معنی عطیہ کا بھی ہوتا ہے کہ یہ ہبہ اور یہ تحفہ ہوتا ہے عورت کے لیے جو انسان بیوی کو اپنی طرف سے محبت کا اور رغبت کا اظہار کرنے کے لیے پیش کرتا ہے۔ اور یہ شرط نہ کہ عورت اگر کسی کو یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے اپنا آپ ہبہ کر دیا اور میں تجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتی، تو علماء نے کہا کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ، ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ طریقہ مقرر کیا ہوا ہے کہ وہ مہر دے کر ان کے ساتھ نکاح کریں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کر سکتے ہیں۔ اور یہ مہر جو ہوتا ہے یہ آت النساء، عورتوں کو دو اور انہی کا حق ہوتا ہے، یہ اس کے ولی کا یا اس کے گھر والوں کا حق نہیں ہوتا، بلکہ یہ اسی کا حق ہوتا ہے۔ وہی اگر چاہے تو اس میں سے کچھ جو ہے وہ دے سکتی ہے، اپنے شوہر کو بھی دے سکتی ہے، اور بھی کسی کو دینا چاہے تو اس میں سے دے سکتی ہے، لیکن پورے کے پورے کو ساقط کر دے یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اگر وہ خوش دلی کے ساتھ تمہیں دے دیں عن شیء منہ، اس میں سے کچھ، اس صداق میں سے کچھ، اگر وہ طبن لکم عن شیء، اس میں سے کسی چیز کے لیے تمہارے واسطے راضی ہو جائیں تو فکلوا ہنیئا مریئا، تو اسے تم کھا سکتے ہو خوشگوار اور پسندیدہ، ہنیئا مریئا۔ میرا خیال ہے شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے رچتا پچتا، رچتا پچتا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، یعنی بڑا یہ تمہارے لیے خوشگوار اور لذیذ ہے، تم اسے کھا سکتے ہو، دے سکتے ہو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اور اس موقع پر اگر مہر کے ساتھ، ایک تو مہر ہے جو عورت کے نکاح کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، عورت کا حق ہوتا ہے، اور دوسرا بعض علاقوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ خاندان والے کچھ شرط کر لیتے ہیں کہ جی مہر کے ساتھ یہ چیز جو ہے یہ اس کے باپ کو دینی ہے یا اس کی فیملی کو دینی ہے، تو کیا اس طرح کی کوئی شرط جو ہے یہ لگانی جائز ہے؟ تو
اس کے بارے میں علماء نے یہ کہا ہے کہ اکثر جمہور علماء تو کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، شرط لگانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شرط لگاتا ہے تو وہ اس مہر میں سے شمار کیا جائے گا اور وہ عورت کا حق ہوگا۔ عورت کے نکاح کے موقع پر مہر کے علاوہ کوئی شرط لگانا جائز نہیں ہے، لیکن کچھ علماء جو ہیں وہ اس جواز کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے لیے جو ہے نا وہ شرط لگا لے تو نکاح جو ہے وہ جائز ہے۔ یہ امام اسحاق بن راہویہ کا بھی فتویٰ ہے، اور تابعین میں سے مسروق جو ہیں، مسروق بن الاجدع تابعی، وہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ اور وعلیکم السلام، علی بن حسین سے بھی یہ نقل کیا گیا۔ علی زین العابدین جو ہیں علی بن حسین، ان سے بھی یہ نقل کیا گیا ہے کہ یہ جائز ہے۔ اور جو اس کے قائل ہیں کہ یہ جائز ہے تو وہ کہتے ہیں باپ کے لیے تو یہ جائز ہے کہ وہ شرط لگا سکتا ہے، اور کچھ علماء نے کہا ہے کہ باپ چونکہ اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ انت و مالو کا لابی کا، تو وہ اپنی اولاد کے مال میں سے لے سکتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق جو اس کی ضرورت ہو، اور اس کو نقصان پہنچائے بغیر، اور جو اس کی ضرورت ہے اس سے اس کو محروم کیے بغیر۔ یعنی انت و مالو کا لابی کا والی جو حدیث ہے، اس پر اہل حدیث کا بھی فتویٰ ہے، اور دوسرے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ ہے کہ وہ جائز ہے، اس میں سے لے سکتا ہے، لیکن کب؟ اپنی ضرورت کے لیے، اس کو محتاج کر کے نہیں کہ سارا ہی اس کو فارغ کر دے، اس کا سارا مال لے لے اور اس کو نقصان پہنچائے۔ نقصان بھی نہیں پہنچانا اور اس کو بالکل خالی ہاتھ بھی نہیں کرنا، اپنی ضرورت کے لیے انسان لے سکتا ہے، باپ جو ہے اس میں سے لے سکتا ہے۔ تو یہ عورتوں کا حق ہے، اور ویسے شریعت نے تعلیم یہ دی ہے کہ عورت کی برکت یہ ہوتی ہے، اور نکاح کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اخراجات اور اس کے اوپر جو انسان کے خرچ ہیں یہ تھوڑے ہوں۔ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، اور عورت کی بھی برکت یہ ہوتی ہے یسر ولادتیا، کہ اس کی پیدائش والا معاملہ بھی آسانی والا ہو، اور اس کا مہر بھی آسانی کے ساتھ بندہ ادا کر سکے۔ بہت زیادہ مہر ہو، ساری عمر ادا ہی کرتا رہے، اور پیدائش بھی اس کی ایسی ہو کہ خرچے ہی ہوتے رہیں، یہ آزمائش بن جاتی ہے۔ برکت کثرت الخیر یہ ہے کہ عورت جو ہے یہ اس کے یہ معاملات جو ہے نا وہ آسانی والے ہوں۔ تو اس میں مغالات، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع کیا تھا، لیکن بہرحال علماء نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ اصل میں اس کا جو ہے نا وہ لحاظ ہوتا ہے خاندانوں کے اوپر اور انسان کی اپنی مالی حیثیت کے اوپر۔ جو نکاح کرنے والا ہے اس کی مالی حیثیت، اور جو خاتون ہے ان کے خاندان کا جو معاشرتی مقام و مرتبہ ہے اس کے لحاظ سے ان کے لیے مہر مقرر کیا جاتا ہے۔ اب بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ مہر رکھنے کو ویسے ہی برا سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو بہو اور بیٹی کو بیچنے والی بات ہوگی، یعنی جس کو بہو بنایا جا رہا ہے اور جو بیٹی آپ دے رہے ہیں کسی دوسرے خاندان کو بہو بنا کر، آپ اس کو بیچ رہے ہیں، اس کی قیمت لے رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں جی شریکی رکھ دو۔ اور وہ کسی زمانے میں جو تھا نا وہ 32 روپے کے 32.25 روپے رکھا ہوتا تھا لوگوں نے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ ایک تو حد مقرر نہیں ہے، اور دوسرا یہ نہیں ہے کہ شریعت نے کوئی یہ کہا ہو کہ اس میں بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا جو مہر ہوتا تھا وہ 400 درہم اقیہ، تو 400 درہم کے قریب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دیا۔ اور یہ 400 درہم جو ہے اس کا اگر حساب لگایا جائے تو کتنی چاندی بنے گی؟ یہ 200 درہم جو ہے، 12 اقیہ، اقیہ جو ہے 40 درہم کا ہوتا ہے، اور 12 چوک 48، 480 ہو جائے گا نا، 480 ہوگا۔
480 درہم جو ہے ان کا کتنا بنے گا؟ 200 درہم کا بنتا ہے نا، 200 درہم کا بنتا ہے نا 52.5 تولے، 125 تولے صحیح۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہر دیا ہے، اس لیے یہ ترغیب دلانی چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اور خاتون کی حیثیت کے مطابق انسان کو خوش دلی سے دینا بھی چاہیے، خوش دلی سے دینا بھی چاہیے، اور جو مقرر کیا ہے وہ ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس میں سے کچھ معاف کر دے دے واپس تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ عورت کا حق ہوتا ہے اور وہی اس کی مالک ہوتی ہے۔ آگے پھر تیسرا حکم اس سلسلے میں یہ دیا ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور نادانوں اور بے سمجھوں کو اپنے مال نہ دو۔ لا تؤتوا السفهاء أموالكم، اپنے مال نہ دو نادانوں کو۔ التي جعل اللہ لکم قیاما، جس مال کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے قیام اور قوام دونوں طرح لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قوام وہ سہارا جس کے ساتھ انسان کھڑا ہوتا ہے، اور قیام قام یقوم قیامن بھی استعمال ہوتا ہے اور قوامن بھی استعمال ہوتا ہے، واؤ کو یا سے بدل دیا جاتا ہے کسرے کی مناسبت سے۔ تو قیام کا معنی جو ہے وہ کسی چیز کا سہارا بننا اور کسی چیز کی بقا اور اس کے تحفظ کا ذریعہ بننے والی چیز کو قیام کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مال کو انسان کے لیے قیام بنایا ہے، یعنی اس کے ساتھ انسان کی زندگی چلتی ہے اور اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ تو نادانوں کو ان کے اپنے مال نہ دو۔ تو اپنے مال یہاں جو ہے نا یہ اس لیے کہا ہے کہ یہ مال پورے معاشرے کی ملکیت ہوتی ہے، اور جس کو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر تصرف کا حق دیا ہوا ہے، یہ اصل میں تو مال اللہ رب العزت کا ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو دے دیا ہے، اور انسانوں کو اس لیے دیا ہوا ہے، حق تصرف اللہ رب العزت نے اس پر دیا ہوتا ہے، جس کے پاس وہ ہوتا ہے وہ اس پر تصرف کر سکتا ہے، لیکن یہ تصرف اس کا ایسا نہیں ہوتا یا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کو ضائع کرے۔ اس کے استعمال کا اور اس سے اپنی ضروریات پورے کرنے کا تو حق اس کو حاصل ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی جو ہے وہ مال کو ضائع کر دے یہ اس کی اجازت نہیں، اس لیے کہ یہ مال معاشرے کا سرمایہ ہے، یہ پورے معاشرے اور سوسائٹی کی کام کی چیز ہے، اس سے ان کو اپنے کام نکالنے کے لیے مدد ملتی ہے، تو سارے معاشرے کا حق ہے اس کے اوپر۔ اصل میں تو اللہ کا ہے، اور اللہ رب العزت نے لوگوں کو دیا ہوا ہے اور لوگوں کو اس پر تصرف کا حق دیا ہوا ہے، تو یہ کوئی آدمی کہے کہ جی میں سارا مال اکٹھا کر کے اس کو تلف کرتا ہوں، ایسا نہیں کر سکتا، نہ کوئی حکومت ایسا کر سکتی ہے نہ کوئی فرد ایسا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اموالکم کہہ دیا، اور باقی جو ہے جو مال اگر اس کے اوپر تصرف کا حق ہے بھی کسی مثلا یتیم کو ہے یا عورت کو ہے تو ان کے سپرد نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ اس کو ضائع کرے۔ صفاحت کا کیا معنی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مصلحت کو نہ سمجھے۔ سفیہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جو نادان اور ناسمجھ ہو اور وہ کسی چیز کو اچھے طریقے سے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو یہ یتیموں کے اولیاء کے لیے اور بچوں کے باپ کے لیے، بیویوں کے شوہروں کے لیے، یہ سب کے لیے یہ حکم ہے کہ لا تؤتوا السفہاء اموالکم، اور صفا سے مراد یہ ہے یہاں کہ وہ ناسمجھ اور نادان ہیں کہ وہ اس مال کو صحیح طریقے سے بڑھا نہیں سکیں گے، بچا نہیں سکیں گے، اس کے اندر تصرف نہیں کر سکیں گے۔ عدم و احسان تصرف، اچھے طریقے سے تصرف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اپنی کم علمی، ناتجربہ کاری اور سادہ دلی کی وجہ سے۔ یہ معنی ہے صفاحت کا یہاں۔ تو اب جب تک انسان سمجھدار نہ ہو جائے اور تجربہ کار نہ ہو جائے اور لین دین کے بارے میں انسان پوری طرح مہارت نہ حاصل کر لے، اس وقت تک اس کو مال سپرد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس مال کو بچانا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ
مال کی حفاظت کرنا اور اس کو بڑھنے کے لیے استعمال کرنا اور ضائع ہونے سے بچانا یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے اور ذمہ دار لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور فرمایا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، یہ جو تمہارے یتیم ہیں اور یا تمہارے بچے ہیں یا تمہارے گھر والے ہیں ان کو اس میں سے رزق دو۔ اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کے پاس مال ہے اور اس کو بڑھانے کے لیے اور اس کو کاروبار میں لگائے رکھنے کے لیے انسان اتنا حریص اور اتنا جو ہے نا خوردہ گیر ہو جائے کہ کرسی ہو جائے کہ ان کو دیتے ہی کچھ نہیں ہے، وہ تنگی کے اندر ہیں، نہ ان کا رہن سہن اچھا، نہ ان کا کھانا پینا اچھا، نہ ان کا پہننا اوڑھنا اچھا، ان ساری چیزوں میں ان کو تنگ کرے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، انہیں رزق دو اس میں سے اور ان کو پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کی دلداری کرتے رہو، ان کے ساتھ بھلی بات کرتے رہو جس کے اندر احسان ہو کہ پیسے آپ کے ہی ہیں، آپ کے لگے ہوئے ہیں، آپ کے بڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے بچا کے رکھے ہوئے ہیں، آپ کے کام آئیں گے، اچھے طریقے سے۔ اوے تھوڑا کی لاتا جس میں کمایا تو ہم پیسے تو پتہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ بعض لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ جی بڑے صاحب جو ہیں وہ ہمیں دیتے بھی کچھ نہیں ہیں، تنگی بھی کرتے ہیں اور وہ ہمیں اس کے قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ تو قولوا لهم قولا معروفا، گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ہدایات اور تعلیمات دی ہیں۔ تو صفح کا معنی جو ہے یہ آیت جو ہے اس حکم کے لیے بنیاد ہے کہ جو آدمی کسی معاملے میں سمجھدار نہیں ہے، تجربہ کار نہیں ہے، اس کو اس کا ذمہ دار نہیں بنانا چاہیے، اس کے ہاتھ میں وہ اختیار نہیں دینا چاہیے جب تک کہ اس کو سکھا پڑھا نہ دیا جائے، اس کو تجربہ نہ کروا دیا جائے۔ تو جو کوئی بھی مال کو ضائع کرنے والا ہو، نقصان کرنے والا ہو، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کو جو کام بھی دیا جائے وہ بگاڑ کے آ جاتے ہیں، تو ایسے آدمی کو مال نہیں دینا چاہیے۔ تو بڑا بھی ہو تب بھی نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ بگاڑنے والا ہے، ضائع کرنے والا ہے۔ اور اس طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں سامنے کہ بعض لوگ جو ہیں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اس کو بگاڑ ہی بیٹھتے ہیں۔ تو بہرحال حجر جو ہے، حجر علی الصفی المحجور علیہ، یہ باب الحجر، یہ فقہ کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں یہ باب آتا ہے کہ کسی کی نااہلی اور ناتجربہ کاری اور ناسمجھی کی وجہ سے اس کے اوپر پابندی لگا دینا کہ یہ مال میں تصرف نہیں کر سکتا، یہ اسی آیت سے لیا گیا حکم ہے۔ مال عہدہ بھی نہیں دے سکتے جو نااہل ہے۔ عہدہ تو وہ اور بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس کی کوئی ذمہ داری کسی کو سونپی جاتی ہے تو وہ اس کا اہل ہو، اس کام کو کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، قوت ہو اس کے اندر، اور امانت اور دیانت بھی ہو کہ وہ اس کام کو امانت سمجھ کر اور پورے تقوی اور دیانت کے ساتھ ادا کرے گا، پھر ہی کسی کو عہدہ اور ذمہ داری سونپنی چاہیے۔ اور اگر کسی نااہل کو اور ناتجربہ کار کو کوئی کام سونپ دیا جائے تو یہ تو امانت کا ضیاع ہے۔ اذا ضیعت الامانہ، کیسے ہے وہ حدیث؟ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، تو یہ امانتوں کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ مال بھی امانت ہے، اور یہ جو ذمہ داریاں ہیں، یہ مناصب ہیں، اور یہ جو عہدہ ہوتا ہے یہ نااہل اور نالائق کے سپرد نہیں کرنا چاہیے۔ جب ایسے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں تو پھر قوم اور ملک کے لیے اور معاشرے کے لیے اور دین کے لیے، ملت کے لیے وہ نقصان کا باعث بنتے ہیں، وہ بھی ان کو دینا چاہیے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ اب حکومتوں کے اندر تربیت ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے، اور پھر جو ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں ان کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کے لیے تربیت کی جاتی ہے
اور ٹریننگ دی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، تو یہ اچھی چیز ہے، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس کا اخلاق اور اس کی دیانت، امانت، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ چیز بھی تعلیم ہونا اور ٹریننگ ہونا یہ کافی نہیں ہے، اس کی اخلاقی حیثیت بھی دیکھنی چاہیے کہ یہ آدمی اس عہدے اور منصب پر آ کر جو ہے اس کا رہن سہن اور اس کا حدود اربع اور اس کا معاشرے کے اندر جو چال چلن ہے وہ کیا بتاتا ہے اس کے بارے میں۔ یہ چیزیں پتہ تو کرتے ہیں۔ آج کل جب کسی کے بارے میں نا کوئی اس کو منصب دینا ہوتا ہے تو پولیس رپورٹ بھی لی جاتی ہے، معاشرے سے بھی، محلے میں بھی آ کر پتہ کرتے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے، اور اس نے تربیت بھی لی ہوتی ہے، امتحان بھی دیا ہوتا ہے، پھر بھی اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہ سارے کام کرتے ہیں، لیکن پھر کچھ معاشرے کے حالات ایسے بن گئے، کچھ اوپر والوں کا، کچھ نیچے والوں کا، کچھ جو چین ہے وہ اس طرح کی بن گئی کہ لوگ پھر وہ جو اس منصب کا تقاضا ہوتا ہے اس کو پورا نہیں کر پاتے، اس لیے کہ اوپر نیچے سے مجبور ہوتے ہیں کہ انہوں نے پھر ایسے کام کرنے ہوتے ہیں جو کہ واقعتاً صحیح نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو احکام دیے ہیں یہ حقیقت میں اس معاشرے کو ظلم سے بچانے کے لیے اور اس کے اندر حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے اور اس کے اندر ایسا ماحول پیدا کرنے کے لیے جو امن، سلامتی اور خوشگواری اور رواداری کا ماحول ہو، وہ اللہ رب العزت نے احکامات دیے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ اور ان یتیم بچے بچیاں سب اس میں آتے ہیں، ان کو آزماتے رہو، ان کا امتحان لو، انہیں جانچو پرکھو اور ان کے بارے میں دیکھو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، انہیں آزماؤ، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، جب وہ بالغ ہو جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، بلوغت کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، بلوغت کے بعد پھر اگر ان سے تمہیں رشد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رشد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو بھلے طریقے سے کرنا۔ رشید اس کو کہتے ہیں، مرشد بھی اور رشید بھی اسے کہا جاتا ہے جو وہ کام سلیقے طریقے سے کرے جس سے وہ کام بھی ٹھیک ہو جائے اور کوئی اور مضرت اور مفسدہ بھی پیدا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں رشد۔ تو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم محسوس کرو ان سے اور پاؤ ان سے رشد، تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ تو بلوغت بالغ ہو جائے، اور بلوغت جو ہوتی ہے اس کے لیے عمر کے اعتبار سے تو علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے، لیکن جو شریعت کے اندر اس کی حد بتائی گئی ہے وہ ہے کہ حتیٰ اذا بلغ النکاح، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ وہ عورتوں کے اندر ایام کا شروع ہو جانا اور مردوں کے اندر احتلام کا شروع ہو جانا، کہ یہ انسان کے بالغ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اور یہ چیزیں بعض اوقات مؤخر بھی ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں عمر کا اعتبار کیا گیا ہے۔ تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ 18 سال، اور ہمارے قانون میں اسی کو ہی معتبر قرار دیا گیا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ اور دوسرے علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 15 سال، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال کی عمر والے کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ تو بعض لوگوں نے 15 سال کہا، بعض لوگوں نے 17 سال کہا، بعض لوگوں نے 18 سال کہا، 18 سال کہا۔ تو یہ سالوں کا اختلاف کیا گیا ہے، لیکن اگر وہ دوسری والی علامت جو ہے وہ ظاہر ہو گئی ہو تو وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے۔ میرا خیال ہے حضرت عمر بن عاص کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا 10 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی۔ 10 سال کی عمر میں شادی، ہاں 10 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تو بالغ ہو گئے تھے، سال بعد بیٹا بھی اللہ نے بول دے دی۔ تو
یہ کوئی عمر جو ہے نا وہ معیار نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو علامت بلوغت کی تو پھر 15 سال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو جنگ میں جانے کی اجازت دی، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جنگ احد میں وہ 14 سال کے تھے، آپ نے نہیں جانے دیا، خندق میں 15 سال کے تھے تو پھر آپ نے جانے کی اجازت دے دی۔ اور بعض اوقات جو ہے اس کے لیے جو زیر ناف بال ہیں ان کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے، اگر وہ بال اگائے ہیں تو اس کو بالغ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس عمر کو پہنچ گیا کہ اب جو قریب البلوغ ہے۔ تو جب بنو قریظہ کے لوگوں کو قتل کیا گیا تو اس بات کا اعتبار کیا گیا من انبت و من لم ینبت، یہ بال کس کے اگائے ہیں اور کس کے نہیں اگائے۔ اور رشد جو ہے یہ انسان کی عقل کی پختگی ہوتی ہے، رشد یہ انسان کی عقل کی پختگی ہوتی ہے۔ عقل کا مادہ اللہ رب العزت نے انسان میں رکھا ہوا ہے اور یہ آہستہ 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 یہ پختہ ہوتا ہے، اور صحیح جو ہے یہ 40 سال میں جا کے پورا ہوتا ہے، 40 سال میں جا کے انسان کی عقل پختہ ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے نا وہ بعض دوسرے جو ملابسات اور مؤثرات ہیں، عوامل ہیں، ان کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، کبھی بچپنے کے اور کبھی نوعمری کے اور کبھی جوانی کے اور کبھی جو ہے نا وہ ماحول کے، یہ چیزیں انسان کی عقل پر غالب رہتی ہیں۔ انسان صحیح پوری طرح ہر چیز سے لا تعلق ہو کر عقل کو استعمال کر کے فیصلہ کرے، یہ صلاحیت انسان کی پکی عمر میں جا کے حاصل ہوتی ہے، اور وہی حتی اذا بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ، جب پوری طرح انسان بھرپور ہو جاتا ہے ہر قوت صلاحیت کے اندر، بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ، 40 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر چیز کے بارے میں صحیح فیصلہ کر پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی اسی عمر میں یہ ذمہ داری سونپتے ہیں، اور یہ بھی جو بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی بڑی عمر کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہ عمر ہونی چاہیے، اس عمر میں یہ بڑی ذمہ داری سونپی جائے۔ تو رشد سے مراد جو ہے وہ رشد حی لنا من امرنا رشدا، ہمارے اس کام کے لیے ہمارے لیے بہتری کا راستہ کھول دے، اور رشد جو ہے عقل اور حالات اور شریعت ان ساری چیزوں کے مطابق کسی کام کو سر انجام دینا، یہ رشد ہوتا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اور اس کے مقابلے میں الغی ہوتا ہے۔ غوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غوا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان یعنی عمدن غلط راستے کی طرف نکل جائے، عمدن کوئی غلط راستہ اختیار کرے۔ الغی گمراہی اور غلط کاری، غلط روی، کسی ایسی راہ کی طرف نکل جانا جو انسان کے لیے نقصان کا باعث ہو، وہ نقصان دینی دنیاوی دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ تو رشد جو ہے بلوغت کے بعد بھی رشید ہونا جو ہے نا یہ ضروری ہوتا ہے، اور صرف عقل جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی، عقل کے اندر رشد ہونا چاہیے۔ رشید ہونا جو ہے نا وہ عاقل ہونے سے اگلا درجہ ہے۔ بعض اوقات انسان عاقل تو ہوتا ہے، یعنی عقل ہے اس کو بھلے برے کا پتہ ہے، لیکن ابھی تک وہ رشید نہیں، اس عقل کو استعمال کرنے کا سلیقہ نہیں اسے آیا۔ تو اور بعض اوقات جو ہے نا وہ انسان کو اس ساری عمر ہی رشد نصیب نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہاں رشد کا معنی فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اس کا معنی یہی ہے کہ مال کے اندر ایسا تصرف کرنا جس سے مال محفوظ رہے اور بڑھتا رہے۔ مال میں مالی تصرف کے اندر رشد کیا ہے؟ مالی تصرف کے اندر رشد یہ ہے کہ اس کو ایسے طریقے سے گردش میں رکھنا کہ وہ محفوظ بھی رہے اور بڑھتا بھی رہے، اس طرح اس کو بچانا اور بڑھانا۔ اور
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول انہوں نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں اذا عرفتم رشدن فی حالہم والاصلاح فی اموالہم، مال کی اصلاح کرنے والے اور اپنے حالات کے اندر ٹھیک اور راست روی کے ساتھ چلنے والے، راست رو اور درست اقدام کرنے والے ہوں تو پھر یہ رشد ہوتا ہے۔ تو مال کی احتیاط کرنا، وہ بچا کے رکھنا، اور لینے دینے میں اور دھوکے سے، چکر سے بچنے کی صلاحیت ہو کہ آدمی کو جو ہے نا باتوں میں لگا کر یا کوئی چکمہ دے کر انسان سے سارا مال ہی نہ لے اڑے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ دیکھنی لازمی ہوتی ہیں۔ اور باقی یہ جو علماء نے کہا ہے کہ 18 سال اس کی عمر ہے، اس کی حد ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کلیہ قاعدہ کلیہ بنایا جا سکے، بلکہ یہ عام طور پر ہے کہ اس عمر میں انسان سمجھدار ہو جاتا ہے۔ اور جن خاندانوں کے اندر یہ تجارت کا پیشہ ہوتا ہے ان کا یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ شروع سے ہی اپنے بچوں کو نا اس کام کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ بڑی دکان ہوتی ہے اور اس کے نیچے نا چھوٹا سا پھٹا رکھ کے 7-8 سال کی عمر میں بچے کو بٹھا دیتے ہیں کہ تو ٹافیاں بیچ، تو یہ کام کر، اور پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے پیسے ہیں، میں نے اس کو بڑھانا ہے، تو پھر آہستہ 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 جا چیز لے کے آ، یہ دے کے آ، یہ کر کے آ، تو اس کو تربیت دے دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ پورا سمجھدار کاروباری بن جاتا ہے۔ یہ اچھا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں ماشاءاللہ، ان کا بڑا اچھا کاروبار ہے اور بڑا وسیع کاروبار ہے۔ ان کے بیٹے نے کہا میں نے کام کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ پیسے تمہیں دیے ہوئے ہیں نا خرچے کے لیے، اس میں سے جو بچائے ہیں اس کے ساتھ کام کر، میں نے پیسے نہیں دینے تمہیں کام کرنے کے لیے، جو تو نے بچائے ہوئے ہیں نا ان کو لگا، ہاں تھوڑے سے پیسے میں تمہیں قرض دے دیتا ہوں۔ تو جو پاکٹ منی اس نے بچا کے رکھا ہوا تھا، ماشاءاللہ کروڑوں پتی آدمی کا بیٹا تھا جو اس نے بچایا ہوا تھا، اس میں سے کچھ اس نے اکٹھے کیے اور کچھ باپ سے لیے، کچھ ماں سے لیے، تو کام شروع کر دیا 40-50 لاکھ کے ساتھ۔ تو کہتا ہے کہ یہ تیرے پیسے ہیں اور تو نے ان کا کام کرنا ہے، اور باقی یہ قرضہ تو نے لیا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ پھر وہ باپ کے برابر ہو گیا، اب اس کے ساتھ شریک ہے۔ تو یہ لوگوں کو اس طرح جو ہے نا ذمہ دار بناتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو ہے نا یہ بات آ جائے۔ ایک اور ہمارے جاننے والے ہیں، تو وہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے شہر کے تاجر ہیں، تو وہ بیٹے نے کورس کر لیا MBA کا، تو MBA کے بعد وہ کہنے لگے بیٹا میں نے تمہیں اس کرسی پہ نہیں بٹھانا جو ایگزیکٹو چیئر ہے، اب نوکری کر، جا کے مل میں ملازمت کر، اور وہاں سے تجربہ سیکھ۔ 4-5 سال نوکری کی، ملازمت کی، بس میں آنا بس میں جانا، گاڑی بھی نہیں، ڈرائیور بھی نہیں دیا، ذرا اس کو پتہ چلے کہ پیسہ کیا ہوتا ہے، اور 4-5 سال نوکری کی، دھکے کھائے، تو پھر کہا اب ایگزیکٹو چیئر پہ گیا، یہ ایگزیکٹو چیئر جو ہے نا اب اس کے اوپر آ۔ تو یہ رشد جو ہے نا یہ سیکھنا پڑتا ہے اور سکھانا پڑتا ہے، اور جب اس کے بغیر کیا جاتا ہے پھر بھی ہمارے سامنے حالات ہیں کہ بچوں کے ہاتھ میں پیسہ ہے اور کروڑوں روپے انہوں نے ضائع کر دیے، برباد کر دیے، بعد میں پریشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ احکام دیے ہیں، اور اس کے اوپر معاشرے کی ترقی اور سدھار کا انحصار ہے کہ معاشرہ اسی طرح ترقی کرتا ہے اور اسی طرح سدھرتا ہے کہ ان چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اور ایک حکم جو ہے وہ یہاں اسی آیت میں آ رہا ہے، یہ ذرا تفصیلی ہے، اس پر انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں بات کریں گے۔